بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ ناول ریگزار تمنا، مصنف ماہا ملک، ایپیسوڈ 6۔ دوڑتے دوڑتے اس نے خود کو اکیلا پایا تو رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ وہیں ٹھہر گیا تھا جہاں اکثر ٹھہر جایا کرتا تھا۔ رافع مڑ کر واپس اس تک آیا۔ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے وہ سفید بنگلے کی عمارت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دوڑنے کی وجہ سے سانسوں کی آمد و رفت ڈسٹرب تھی، لیکن وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ اے مسٹر، رافع نے اسے مخاطب کیا۔ ہاشم اسے دیکھنے لگا مگر بولا کچھ نہیں۔ چلیں؟ چلیں۔ دونوں پھر دوڑنے لگے۔ یہ ان دونوں کا معمول تھا۔ صبح سویرے جاگنگ کے لیے 7 نکلتے تھے، پھر 1 گھنٹہ قریبی پارک میں ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر کے 7 بجے تک گھر لوٹ آتے تھے۔ ہاشم حال ہی میں اپنی پڑھائی سے فارغ ہوا تھا۔ وہ ایک اچھی کمپنی سے منسلک ہو گیا تھا، لہٰذا گھر لوٹ کر وہ نہا دھو کر اپنے آفس چلا جاتا تھا۔ رافع کی فی الحال چھٹیاں تھیں، وہ اپنی اسٹڈی کرتا یا نیند پوری کر لیتا تھا۔ گھر کے دوسرے لڑکوں کے برعکس وہ دونوں صبح سویرے ضرور اٹھتے تھے، خواہ کتنی ہی دیر سے سوئے ہوں۔ پارک کا ایک چکر مکمل کر کے وہ اپنی مخصوص جگہ چلے آئے۔ رافع ایکسرسائز کرنے لگا جبکہ وہ خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے استاد، خیر تو ہے؟ رافع نے اسے چھیڑا۔ کھوئے کھوئے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ ہاشم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب پھر آ گئے خواب میں، وہ ہنسا تھا۔ ہاشم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارے خوابوں کے ٹکٹ ملتے کہاں سے ہیں یار؟ 1-2 ہم بھی خرید لیں، بلیک میں ہی صحیح۔ کم آن رافع، وہ بیزار ہوا۔ رافع سیدھا کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ امی سے بات کی تھی۔ پھر کیا؟ پھر اپنی تائی امی کو کیا تم نہیں جانتے؟ وہ سخت چڑا ہوا تھا۔ ایزی میرے یار، ایزی۔ رافع نے اس کے کاندھے پر بازو رکھا۔ ایک مرد کی زندگی کا یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مشکل ترین۔ ایک اجنبی کی طرفداری کرنے سے جب اس کے خونی رشتے بدظن ہونے لگ جائیں، میں جانتا ہوں وجود 2 حصوں میں بٹا ہوا لگنے لگتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وجود کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوتی، کیونکہ دل اس حصے میں ہوتا ہے جو حصہ کسی اجنبی لڑکی کا فیور کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اور مزے کی بات یہ بھی تو ہے کہ وہ لڑکی اجنبی ہو کر بھی اجنبی نہیں ہوتی۔ ہاشم نے اسے دیکھا۔ یار رافع، وہ مجھے اپنی سی کیوں لگتی ہے؟ اس نے تو کبھی نظر بھر کر میری جانب دیکھا تک نہیں۔ مجھے تو یار اس کی آنکھوں کا رنگ تک نہیں معلوم، پھر مجھے اس سے۔ یار رافع، یہ محبت کیا چیز ہے؟ رافع اس کے اس درجہ الجھنے پر مسکرا دیا۔ محبت، وہ بھی ایک مخصوص قسم کی محبت۔ میرا تعارف اس محبت سے تمہارے تعلق سے ہی ہے ہاشم۔ یار، تو نے کبھی محبت کی اس قسم کو اپنے آپ میں ابھرتے ہوئے محسوس نہیں کیا؟ ہاشم نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ نہیں، میرا وجود تو اندھیرے میں ہے۔ ہاشم ہنسا۔ وہ کیسے؟ رافع نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ محبت تو ایک سورج ہے رافع، وجود کی دھرتی پر چمکے تو روشنی ہوتی ہے، ورنہ انسان اپنا آپ بھی کھوج نہیں پاتا۔ محبت ایک سمندر ہے، اس میں ڈوب کر ہی اپنی ذات کی گہرائی کا اندازہ ہو پاتا ہے۔ موتی ملتے ہیں، گوہر ہاتھ آتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوتا ہے آپ کہاں اتھلے ہیں، کہاں گہرے ہیں۔ یار رافع، تو محبت کیوں نہیں کرتا؟ رافع بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ میں کروں، ہونی ہوئی تو خود ہو جائے گی۔ یار کتنا محروم شخص ہے تو، تجھے احساس ہے نہ فکر؟ ہاشم کو تشویش ہوئی۔ صبح کیا لطیفے سنا رہا ہے؟ رافع پھر ہنس دیا تھا۔ دنیا کے 90% انسان پھر تو محروم ہی ہیں۔ 90-98، ہاشم نے تصحیح کی تھی۔ میرا اندازہ ہے کہ دنیا میں محض 2% انسان سچی محبت کے حسن سے لطف اندوز ہوتے ہیں، باقی 98% تو خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اسے کسے؟ جس سے محبت کا دم بھر رہے ہوتے ہیں، اور کسے؟ بس ایک تو ہی ہے سچا تے وڈا عاشق۔ رافع نے طنز سے اسے دیکھا۔ بائی دا وے، اتنے پر یقین کیوں ہیں آپ؟ کیا خبر آپ بھی 98% افراد میں شمار ہوتے ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں کہ میں خود سے محبت نہیں کرتا، اس سے کرتا ہوں۔ جن 98% افراد کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ دراصل اپنی ذات کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی طلب کی تسکین چاہیے ہوتی ہے، وہ اسے محبت سمجھتے ہیں۔ تو جانتا ہے میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، مجھے محبوب کے قرب کی ہوس نہیں ہے۔ پھر کیوں تائی امی کو پریشان کر رہا ہے؟ رافع تمسخر سے ہنسا۔ او نہیں یار، ہاشم نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تو جانتا ہے نا میری ضد کا پس منظر؟
نہیں جانتا، جانتا ہوں، رافع نے نرمی سے کہہ کر اس کے کاندھے پر بازو رکھا۔ تم پریشان مت ہو، ابھی بہت ٹائم ہے، کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے۔ ہاشم سوچ میں گم رہا۔ چلیں، رافع نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا۔ وہ چونکا۔ ہاں چلو۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ پنکھے کی ہوا سے چہرے پر آتے ہوئے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے یوں ہی نظر اٹھائی تھی۔ وہ دونوں ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ رکھے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ شہلا مسکرا دی۔ کیا دیکھ رہا ہے میرا بیٹا؟ آپ بہت پیاری ہیں ماما، لائک این اینجل۔ اوہ، یعنی آپ نے اینجلز دیکھے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ اس نے بہت اشتیاق کا مظاہرہ کیا۔ آپ جیسے، اس نے سادگی سے بتا دیا۔ مثلاً کوئی مشترکہ خوبی؟ اس نے مزید دلچسپی لی۔ رسالہ بند کر کے اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آپ اتنی گوری ہیں ماما، شیلا نے ہنسی بمشکل چھپائی۔ میرے بیٹے کو گورا رنگ پسند ہے۔ دھیان رکھنا پڑے گا۔ اور انوسینٹ بھی ہیں۔ عمر نے مزید غور کیا۔ اینجلز تو انوسینٹ ہوتے ہیں نا ماما؟ یقیناً ہوتے ہوں گے، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ اور آپ کے بال کتنے اچھے ہیں، اس نے قریب آ کر ماں کے بال چھوئے، اینجلز کے پروں جیسے۔ او مائی گاڈ، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی انیکا بلبلا کر مڑی تھی۔ آپ ہی آپ کا بیٹا ہے یا مستقبل کا شاعر؟ کب سے میرا دھیان اس کی باتوں میں لگا ہوا ہے، ماں کے حسن کی اس قدر مدح سرائی کر رہا ہے۔ محبوبہ کی تعریف میں تو زمین اسمان کے کلابے ملا دے گا۔ کیوں جناب، خالہ جانی کے لیے بھی ایک آدھ قصیدہ ہے آپ کے غیر مطبوعہ دیوان میں یا نہیں؟ شیلا بے ساختہ ہنس دی تھی، جبکہ وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگا۔ ماما جیسی تو ہیں آپ بھی، الگ سے کیا بتاؤں۔ انیکا کو بھی ہنسی آ گئی۔ یعنی ماما کی تعریفوں سے ہی جی ٹھنڈا کر لوں اپنا؟ آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، اس نے گہری سانس بھری۔ آپ تو خیر ماما سے بھی زیادہ پیاری ہیں، لیکن مجھے اپنی ماما زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اوہ، انیکا نے ہونٹ سکوڑے۔ کیا غضب کی صاف گوئی ہے۔ بڑے ناکام قسم کے سیاست دان ہوں گے آپ۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ بتاؤ اب۔ شیلا نے پھر سے رسالہ اٹھا لیا۔ انیکا سر کھجانے لگی۔ ایک قسم کا پروفیشن ہے، جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ سوچ میں گم ہوا۔ میرے پاپا کیا تھے؟ رسالے کے عقب میں شیلا کی پلکیں کانپیں، پھر اس نے پورا چہرہ چھپا لیا۔ تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے عمر؟ انیکا نے اچانک پوچھا۔ والز کا میوزک ہے نا؟ ہاں، وہ یکدم خوش ہو گیا۔ چلو پھر بھاگو، میرے لیے کارنیٹو لے لو۔ اچھا خالہ جانی، اس نے دوڑ لگا دی۔ انیکا نے گہری سانس بھر کر سر ہلایا۔ پیاری امی جان، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا؟ پانی گویا سر سے اونچا ہونے کو ہے۔ احمد جہاں زیب کو اب وقت ہی سمجھائے گا۔ منور میاں کو سب قصے کا علم ہو چکا ہے، وہ سخت طیش میں ہیں۔ یہ دن تو دیکھنا ہی تھا۔ میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو میری بد دعا اسے بھی سکھ چین سے نہ جینے دے گی۔ مجھے احمد جہاں زیب سے یہ امید نہ تھی۔ انسان کو حقیقت پسندی سے کچھ نہ کچھ تو واسطہ ہونا چاہیے۔ اس سے مینا کا قصور پوچھ کر مجھے بتلا دیں، آخر مجھے بھی آگے والوں کو مطمئن کرنا ہے۔ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں، میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ کی بیٹی بلقیس بانو۔ ربیہ نے بے دلی سے خط دوبارہ تہہ کیا۔ یہ چوتھا خط تھا جو اس نے پڑھا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ احمد جہاں زیب سے بلقیس بانو کی کیا ناراضی تھی؟ احمد جہاں زیب نے آخر کیا کیا تھا؟ بلقیس بانو ان سے کیوں سخت خفا تھیں؟ اس کا دماغ الجھ جاتا۔ اتنا اسے ضرور اندازہ تھا کہ یہ خطوط اس کی پیدائش سے قبل لکھے گئے تھے، یا شاید اس کے ماں باپ کی شادی سے بھی قبل، ورنہ کسی خط میں اس کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ ایک خط ایسا بھی تھا جس میں بلقیس بانو نے اپنا پتہ بھی تحریر کیا تھا۔ وہ پتہ لاہور شہر کا تھا۔ ربیہ نے لاہور کبھی نہ دیکھا تھا، اسے لاہور دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس نے کئی مرتبہ دادی جان سے لاہور دیکھنے کی فرمائش کی تھی، وہ اس کی فرمائش کے جواب میں کچھ نہ کہتی۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کا ذکر تک نہ کیا تھا، حالانکہ وہ ربیہ کی فرمائش کے جواب میں اتنا تو بتا ہی سکتی تھی کہ بلقیس بانو نامی ان کی ایک بیٹی ہے جو لاہور شہر میں رہتی ہے۔ ایک معمہ تھا جو ربیہ سے حل نہ ہوتا تھا۔ دادی جان کی وفات سے سوالات سے بھری ایک پٹاری کھل گئی تھی، اس کے چاروں جانب مختلف سوالات چکرا رہے تھے۔ سب سے بڑا، سب سے تشنا سوال یہ تھا کہ دادی جان نے کبھی اسے اس کے دیگر رشتہ داروں کے متعلق کیوں نہ بتایا تھا۔ یہ لیجئے۔ عذرا بیگم نے سلجوق حسن کو چائے کی پیالی تھما دی۔ شکریہ۔ انہوں نے اخبار ایک جانب رکھ دیا۔ لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں ٹکتے ہی نہیں۔ رافع تو اپنے یونیورسٹی کے کام سے ہی گیا ہے، تمہارے آنے سے چند منٹ پہلے ہی نکلا تھا۔ نافع شاید حمزہ اور علی کے ساتھ ہے، دونوں لینے تو آئے تھے اسے۔ آپ کیا خبر کہاں گئے ہیں؟ عذرا بیگم کے بجائے شفیقہ حیات نے جواب دیا تھا۔ اچھے نیک لڑکے دیے ہیں پروردگار نے، شکر ادا کیا کرو، بے وجہ وسوسوں میں نہیں پڑا کرتے۔ انہوں نے مزید کہا۔ وہ چائے کا بڑا سا پیالہ تھامے گھونٹ گھونٹ پی رہی تھیں۔
ارے نہیں اماں، وسوسے کیسے، میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا۔ کئی روز ہو گئے کسی سے تفصیلی بات ہی نہیں ہوئی، وہ شگفتگی سے بولے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ میں کسی قسم کی فکریں نہیں پالتا، جانتا ہوں میری اولاد پر نگاہ رکھنے کے لیے میری ماں ہمہ وقت چوکس و ہوشیار رہتی ہے، جہاں کوئی کمزوری نظر آئی وہیں مجھے مطلع کر دے گی۔ بیٹے میری سرحدیں ہیں اور ماں میری محافظ، میں اطمینان سے ہوں، جیتے رہو۔ انہوں نے بیٹے پر شفقت بھری نگاہ کی۔ بوڑھے ماں باپ کو اور کیا چاہیے اولاد سے؟ ذرا سی لگاوٹ، ذرا سی محبت، ذرا سا اظہار، مشکل گھڑیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ کیسی مشکل اماں؟ کوئی مشکل نہیں بیٹے، اللہ کا احسان ہے۔ بس یہ بڑھاپا بذات خود ایک مشکل ہے۔ ساری عمر انسان اپنی مشکلات کا سامنا کر کے ان سے چومکھی لڑ سکتا ہے، لیکن جب بڑھاپا آ جائے تو اسے آسان بنانے کے لیے دوسروں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپا ایسی مشکل ہے بیٹا جسے انسان خود آسان نہیں کر سکتا جب تک دوسرے نہ چاہیں۔ آپ کو کوئی شکایت ہے اماں؟ عذرا بیگم نے ساس کی صورت دیکھی۔ جیتی رہو، بیٹیوں جیسی بنی رہی ہو ساری عمر، شکایت کیسی؟ میں تو یوں ہی ایک بات کر رہی تھی۔ اللہ کا احسان، اس نے 2 بیٹے دیے، 2 بہویں دیں، ایک نے دھتکارا تو دوسری نے گلے لگا لیا۔ کبھی سوچتی ہوں ایک بیٹا ہوتا اور ایک ہی بہو تو میں کہاں جاتی۔ ایسا نہ کہیں اماں، یہ تو نصیبوں کے کھیل ہیں، کبھی ایک بیٹے کی ماں بھی سکھی رہتی ہے تو کبھی 11 بیٹوں کی ماں بھی 8 آنسو روتی ہے۔ سلجوق حسن نے خالی پیالی بیوی کو تھمائی۔ درست کہتے ہو بیٹا، خدا کا شکر ہے اس نے مقدر میں سکھ ہی سکھ لکھا۔ شفیقہ حیات اطمینان سے بولی۔ ہاشم کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں بابی جان، اماں اس لیے فکر مند ہیں۔ عذرا بیگم نے شوہر کو ماں کی بے سکونی کی اصل وجہ سے آگاہ کیا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ میں تو یہ کہتی تھی بچے کے اپنے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو تو آدمی پرایا چراغ مانگنے کیوں نکلے؟ ماشاء اللہ ہاشم میاں کو دیکھو تو نظر بد سے بچاؤ کی دعا یاد آتی ہے۔ میں تو فوراً پڑھ کر دم کرتی ہوں، ایسا اچھا ذہین بچہ اپنی بچیوں میں سے کسی کا مقدر کیوں نہ بنے۔ چھوڑیں اماں، سلجوق حسن نے سر ہلایا۔ ان کا بیٹا، ان کی عمر بھر کی کمائی، ہم کیوں اپنی نیتیں کھوٹی کریں؟ جیسے ان کی خوشی ہو، خدا ہماری بچیوں کا مقدر بھی چمکائے گا انشاءاللہ۔ بس بیٹا، بوڑھی جان ہوں، کوئی اور کام تو ہے نہیں، بیٹھی یہی سوچتی رہتی ہوں۔ شفیقہ حیات ہنستے ہوئے بولی۔ آپ کے سوچنے سے کیا ہوگا اماں، جو ہونا ہوگا رقم ہو چکا۔ سلجوق حسن بھی ہنس دیے۔ فکر لا حاصل سے کیا حاصل؟ درست کہتے ہو، انہوں نے تائید کی۔ شاید میرا ایمان ہی کمزور ہے۔ دروازہ بج رہا تھا۔ اس نے کسل مندی سے گھڑی کی جانب دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو لیٹی تھی۔ تفکرات نے اسے ذہنی طور پر کچھ بیمار کر دیا تھا۔ عموماً اس پر نکاحت کسی کیفیت طاری رہا کرتی تھی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کھولو بیٹی، میں ہوں، تمہاری بوا سکینہ۔ پان زدہ لہجے میں شہد گھلا ہوا تھا۔ ربیہ نے چٹخنی گرا دی۔ باہر سکینہ بوا کے ہمراہ کوئی اور بھی تھا۔ سکینہ بوا کے پیچھے کھڑے اس آدمی کو دیکھ کر وہ نہ جانے کیوں خوف زدہ سی ہو گئی۔ کلف لگے ہوئے سفید لباس میں ملبوس وہ شخص کچھ نقلی سا معلوم ہوتا تھا۔ سیاہ خضاب سے اس نے سر کے بالوں اور مونچھوں کو گہرا سیاہ رنگا ہوا تھا۔ گلے میں سرخ رومال تھا۔ بالوں کو اس نے تیل کی مدد سے نہایت سلیقے سے جمایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک نے ربیہ کو خوفزدہ کر دیا۔ سکینہ بوا منہ میں پان لیے کہہ رہی تھیں، یہ عرفان میاں ہیں، میرے بہنوئی ہیں مگر بھائیوں جیسے ہیں، تم سے ذرا ایک کام کے سلسلے میں ملنے آئے ہیں، تمہیں ذرا سی فرصت ہوگی بیٹی؟ انہوں نے ربیہ کو دروازے کے بیچوں بیچ استادہ پا کر پوچھا۔ جی، وہ چونکی۔ جی ہاں، آئیں۔ بادل نخواستہ اس نے ان دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ صحن کے بیچ میں پڑی چارپائی پر وہ دونوں بیٹھ گیا تو ربیہ اپنے لیے کچن سے اسٹول لے آئی۔ کہیے سکینہ بوا، وہ اسٹول پر ٹک گئی۔ دیکھو بیٹی، بات سراسر تمہارے بھلے کی ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ذرا ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرنا۔ انہوں نے پیک ادھر ادھر دیکھ کر نگل ہی لی۔ ہاں، پھر وہ کھنکاریں۔ بات کچھ یوں ہے کہ میں نے اپنا گھر انہیں بیچ دیا ہے، 1,00,000 روپیہ انہوں نے نقد دیا ہے، بقیہ 50,000 قسطوں میں دے دیں گے۔ ربیہ پلکیں جھپکائے بنا انہیں دیکھتی رہی۔ ہاں تو بات کچھ یوں ہے کہ یہ میرے گھر کو گرا کر چوڑی کا کارخانہ بنانا چاہتے ہیں۔ سکینہ بوا کچھ نروس تھیں۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ جگہ کم پڑ رہی ہے۔ انہوں نے گردن کھجا کر ان صاحب کی جانب دیکھا تھا۔ دیکھو بی بی، وہ مدد کا اشارہ پا کر اچانک شروع ہوئے، اس جگہ کی مارکیٹ ویلیو کچھ خاص نہیں، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ 1,50,000 دے سکتا ہوں، 1,00,000 نقد، 50,000 قسطوں میں۔ سکینہ بہن کے ساتھ بھی
یہی معاملہ کیا ہے تمہارے ساتھ بھی، بلکہ مزید نرمی کی جا سکتی ہے۔ میں تمہیں 1.60 کر دوں گا، مجھے 1.60 کر دیں گے۔ ربیہ سمجھ کر بھی انجان بنی۔ میں سمجھی نہیں انکل۔ عرفان شوکت نے ایک نگاہ اس کے بھولے چہرے پر ڈالی۔ میرا مطلب ہے کہ میں تمہیں 1,60,000 دوں گا، سکینہ بہن کو دی گئی رقم سے 10,000 زیادہ۔ مگر آپ مجھے رقم کیوں دینا چاہتے ہیں؟ یہ تمہارا گھر خرید رہے ہیں نا بیٹی، اتنے اچھے دام لگ رہے ہیں۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ فوراً حامی بھر لو، پھر لڑکی ذات ہو۔ تمہیں تو سسرال جانا ہے بیاہ کر، اچھا ہے تمہارے لیے جہیز کی رقم کا بندوبست ہو جائے گا۔ اور ہاں، وہ ذرا سا جھک کر بڑی رازداری سے گویا ہوئی، ایک رشتہ بھی لائی ہوں تمہارے لیے، ہیرے جیسا لڑکا ہے، اپنا کاروبار ہے۔ سنو گی تو خوشی کے مارے پھولی نہ سماؤ گی، لیکن وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ مکان کا کام تو ایک طرف ہو جائے۔ ربیہ خاموش ہو گئی۔ اس کے دماغ میں ٹائم بم کی ٹک ٹک بج رہی تھی، خطرے کا الارم سنائی دے رہا تھا۔ عرفان شوکت کی سرد چالاک نظریں چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے اس نے بنا رقم دیے ہی وہ گھر خرید لیا تھا۔ بولو بیٹی، کب رقم دیں تمہیں؟ بات دراصل یہ ہے بوا، وہ ٹھہر کر بولی، یہ گھر میری پھپھو کا ہے، ان کے نام سے ہی اس کے کاغذات بنے ہوئے ہیں، اور پھپھو لاہور میں رہتی ہیں۔ سکینہ بوا اور عرفان شوکت کو جیسے ایک دھچکا لگا تھا، ان کے چہرے اتر گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھپھو، پھر سکینہ بوا بولیں، کون پھپھو؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ تمہاری کوئی پھپھو بھی ہیں، نہ کبھی اتنے سالوں میں تمہاری دادی نے ہی کوئی ذکر کیا۔ اگر ان کی کوئی بیٹی ہوتی تو کیا ان کے مرنے پر بھی نہ آتی، تمہارا سہارا نہ بنتی؟ ربیہ پھر خاموش ہوئی۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں بوا، وہ سوچ کر بول رہی تھی۔ دراصل یہ سب کچھ بہت پرانی چپکلش کا نتیجہ ہے۔ پھپھا سے دادی جان کی لڑائی تھی، بہت زیادہ لڑائی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہ تھے، اس لیے پھپھو کبھی یہاں نہیں آئیں۔ مجھے بھی یہ سب باتیں ان کے خطوط سے پتہ چلیں، لیکن اب میں نے پھپھو کو خط لکھا تو ان کا جواب آیا۔ وہ اور منور پھپھا بہت جلد یہاں پہنچ رہے ہیں، شاید ہفتہ بھر میں۔ میں آپ کو ان سے ملوا دوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی پیشکش پر ضرور غور کریں گے۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ 1.60؟ ارے ہاں، یاد آیا، پھپھو نے لکھا ہے کہ پھپھا جان یہی جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ پھر تو سمجھ لیں بات بن ہی گئی۔ عرفان شوکت کھڑا ہو گیا۔ اچھا بی بی، ہم پھر آئیں گے۔ اور ہاں، اس نے سوچتی ہوئی نگاہوں سے سکینہ بوا کی جانب دیکھا۔ اپنے پھپھا کو 2.60 کہنا، بلکہ 3 لاکھ۔ 3 لاکھ! ربیہ نے آنکھیں پھیلائیں۔ اتنے زیادہ پیسے اس چھوٹے سے گھر کے؟ ارے 120 گز کا پلاٹ ہے، سکینہ بوا بے ساختگی میں بول گئیں، پھر جیسے انہوں نے دانتوں میں زبان دبا لی۔ اچھا چلیں پھر؟ عرفان شوکت نے سکینہ بوا سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بے دلی سے کھڑی ہو گئیں۔ آئے ہائے بیٹی، بھلا بتاؤ؟ نفیسہ خالہ کی حیرت اور صدمے سے آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اس سکینہ کو خناس نے دیوانہ کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے یہ نہ سوچا، بے ماں باپ کی بچی بے چھت کی بھی ہو گئی تو کہاں جائے گی؟ بھلا بتاؤ، تمہارے ذہن میں اگر ایسی چالاکی کی بات نہ آتی تو وہ منہ تو تمہیں ٹھگ ہی لیتا۔ پارسال نگینہ کے گھر کی قیمت 4 لاکھ لگی تھی، لیکن وہ نہ مانی۔ اس کا تو مکان بھی خراب حالت میں تھا، تمہارا تو اللہ رکھے ایسی اچھی حالت میں ہے کہ 5 میں چلا جائے، لیکن میرے منہ میں خاک کیوں جائے بھلا بتاؤ؟ ربیہ گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھے خاموش بیٹھی تھی، اس کا ذہن عجب بھول بھلیوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں تو کہتی ہوں بیٹی، جھوٹ کو سچ کر دو۔ نفیسہ خالہ کچھ سوچ کر بولی، اگر تمہارے دور پرے کا کوئی رشتہ دار ہے تو خط لکھ کر اسے بلوا لو۔ ان کمینوں کو کچھ تو کان ہوں گے کہ بچی تنہا نہیں، یہ تو سمجھ رہی ہیں جیسے لوٹ کا مال ہے۔ بھلا بتاؤ؟ ربیہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ پھپھو کا پتہ ملا تو ہے ایک خط میں، میرا خیال بھی یہی ہے کہ میں اس پتے پر خط بھیج کر دیکھوں کیا جواب آتا ہے۔ تب تلک ان منہوں کو یوں ہی الجھائے رکھو، ناس پیٹوں کو۔ پھر انہوں نے بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایک بات کہوں بیٹی، برا تو نہیں مانو گی؟ ربیہ نے مسکرا کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں خالہ، برا ماننے والی بات اول تو ہوگی نہیں، اگر ہوگی بھی تو میں ہرگز برا نہیں مانوں گی۔ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ خالہ کے دل میں کوئی لالچ ہے، چھوٹا منہ بڑی بات والا حساب ہے۔ میرا بیٹا کسی طور تمہارے لائق تو نہیں، پھر بھی تمہاری حفاظت کے خیال سے کہتی ہوں، اگر تمہاری منگنی بدر سے ہو جائے تو۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھیں۔ پھر انہوں نے ربیہ کا تیزی سے سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ نانا بیٹی، کوئی زور زبردستی کا سودا نہیں، تمہاری اپنی خوشی ہے۔ اچھا چھوڑو بیٹی، رہنے دو، میں بھی دیوانی ہوں۔ بھلا بتاؤ؟ وہ اس کی حالت سے شرمندہ تھی، نہ جانے کہاں رکھ دیے سب درازیں الٹ پلٹ کر دیکھ چکی ہوں، جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ایک میری یہ تختہ کمر، میں بھی کم بختی کی ماری ہوئی چیزیں رکھ کر بالکل بھول جاتی ہوں۔ عریشہ نے بے فکری سے ٹی وی دیکھتے ہوئے ایک نگاہ بڑبڑ کرتی ماں پر ڈالی، پھر دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ان کو دیکھ لو، اللہ کا نور! ارے میں کہتی ہوں تمہارے
دماغ اگر یہی رہے تو سسرال جا کر کیا غضب ڈھاؤ گی ان غریبوں پر، منہ بھر بھر کر مجھے کوسیں گے کہ ماں نے یہی تربیت کی ہے۔ اس کی بے پرواہی دیکھ کر انہیں جلال ہی آ گیا۔ لیجئے، اب مجھے غریب کی شامت آئی۔ وہ چڑ گئی۔ چیزیں آپ رکھ کر بھولیں، سسرال میں تانا مجھے ملے۔ کوئی تک بنتی ہے اماں؟ ارے ماں سے 2 لفظ تسلی کے تو کہہ سکتی ہو، پوچھ تو سکتی ہو کہ کیا کھو گیا، کس لیے گھنٹہ بھر سے پریشان ہو رہی ہوں۔ ساتھ ڈھونڈوانا تو علیحدہ بات، کم سے کم زبان تو ہلا سکتی ہو، پتھر کے بت کی سی بے پرواہی سے بیٹھی ہو۔ ارے آگ لگے ان ٹی وی والوں کو، لڑکیوں کو بالکل ہی نکما کر چھوڑا ہے، بس فیشن کی باتیں کروا لو، یہ ان ہے یہ آؤٹ ہے۔ میں کہتی ہوں سسرال میں جا کر خبر ہوگی، ان ہو یا آؤٹ ہو۔ وہ سخت جل بھن چکی تھیں۔ فیشن سے متعلق چلتا ہوا پروگرام دیکھتی عریشہ کو انہوں نے بالکل ہی بیزار کر دیا۔ ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے اس نے خفگی سے ماں کو دیکھا۔ یہ سسرال نامہ نہ جانے کب تک چلے گا آپ کا، پوائنٹس ختم ہی نہیں ہوتے، روز ایک نیا نکتہ سننے کو ملتا ہے۔ ماں کا جی جلاؤ گی تو یہی کچھ سننے کو ملے گا۔ ہاں، وہ اس کے برابر بیٹھ کر اپنی ٹانگ دابنے لگیں۔ کیا کھو گیا ہے؟ اسے پوچھنا ہی پڑا۔ ارے تمہارے باپ کے کچھ کاغذات تھے، ایک خاکی لفافے میں، چند روز قبل مجھے تھمائے تھے، میں بھول کے نہ جانے کہاں رکھ بیٹھی، اب مل کر نہیں دیتے۔ کچن میں جو بسکٹس والا کیبنٹ ہے، اوپر چھوٹا کیبنٹ، اس میں بھی ایک براؤن لفافہ پڑا ہے، وہی تو نہیں؟ فردوس بیگم نے لہجہ بھر سوچا، پھر ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارے ہاں، وہیں تو رکھ دیے تھے اس دن۔ آپ کا بھی جواب نہیں امی؟ عریشہ مسکرا دی۔ کوئی بھلی سی جگہ تو دیکھ لیا کریں چیز رکھنے سے پہلے۔ کل ہاشم بھائی کے دوست آئے تھے تو میں نے بسکٹ لینے کے لیے کھولا تھا کیبنٹ، اب اگر میں نہ دیکھتی تو دن بھر کی خواری تھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیزار ہو جاتے سب لوگ۔ ہاں یہ تو ہے، انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر رافع اندر چلا آیا۔ السلام علیکم تائی امی، ہاشم گھر پر ہے؟ وہ کچھ جلدی میں تھا۔ نہیں ہاشم تو نہیں ہے، تم کہاں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟ آؤ 2 گھڑی بیٹھو تو۔ اس کے ساتھ حیدر چوک تک جانا تھا ایک دوست سے ملنے، میری بائک نافع لے گیا ہے۔ اچھا تو یوں کہو ہاشم کی نہیں موٹر سائیکل کی ضرورت ہے۔ رافع قدرے جذبز ہوا۔ عریشہ جاؤ، علی کی دراز سے اس کی موٹر کی چابی نکال لاؤ، وہ تو سو رہا ہے، اٹھے گا 2-3 گھنٹے بعد۔ رافع نے قدرے سکون کا سانس لیا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ عریشہ اٹھ کر علی کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ فردوس بیگم بولتی رہیں، تم لڑکے تو بس ایک تم ہو، ایک تمہارا ہوائی گھوڑا اور کسی شے کی ضرورت نہیں تمہیں، جسے دیکھ لو اس کا یہی حال ہے۔ ہمارے والے تو ایسے نکمے ہیں، الگ الگ موٹریں لے کر دی ہیں باپ نے، اور معمولی سا کام کہہ کر دیکھ لو، تلووں سے لگتی ہے، سر پر بوجھتی ہے۔ رافع خاموشی سے بیٹھ کر سننے پر مجبور تھا۔ عریشہ چابی لے کر باہر نکلی تو اس کی صورت دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ لے رافع بھائی، آپ کا حیدر چوک والا دوست انتظار کر رہا ہوگا، جلدی سے چلے جائیں۔ تھینک یو۔ وہ ممنونیت سے گویا ہوا۔ سیاہ جینس اور رسٹ کلر شرٹ میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا، گھنے بالوں کی سیاہی چمک بن کر بکھر رہی تھی، صاف ستھرا دھلا دھلایا، وہ جیسے لانڈری سے نکل کر آیا تھا۔ فردوس بیگم کی نگاہوں نے دروازے تک اس کا تعاقب کیا۔ ہائے ہائے، انہوں نے سرد آہ بھری۔ عریشہ نے چونک کر ماں کی صورت دیکھی، اس سرد آہ کا مطلب وہ بخوبی جانتی تھی۔ آج اس نے خط لکھنے کا مکمل تہیہ کر لیا تھا۔ دادی جان کے صندوق میں اچھے بھلے خطوط تھے، وہ محض چند ایک ہی پڑھ پائی تھی۔ وہ سب خط پھپھو کے نہیں تھے کہ ایک کے متعلق تو وہ سمجھ ہی نہ سکی تھی کہ خط کس نے بھیجا تھا اور اس کے متن کا کیا مقصد تھا۔ کاغذ قلم لے کر وہ تا دیر سوچتی رہی، اسے کیا لکھنا تھا اور کیسے لکھنا تھا، اس نے کب کسی کو خط لکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تو وہ خط لکھنے بیٹھی تھی، پھر بہت سوچ سوچ کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ اپنا تعارف کرایا، دادی کے انتقال کی بابت لکھا، اپنے اکیلے پن اور تنہائی کا ذکر کیا، محلے والوں کی بدنیتی کا احوال لکھا۔ آخر میں اس نے اس اندیشے کا ذکر کیا کہ نہ جانے یہ خط بلکیس بانو تک پہنچتا بھی ہے یا نہیں، حالانکہ اس ذکر کی چنداں ضرورت نہ تھی، کیونکہ خط نہ ملنے کی صورت میں وہ یہ جملہ پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اور خط مل جاتا تو اس جملے کی ضرورت نہ تھی۔ خط مکمل کر کے اس نے لفافے میں رکھا اور بند کر کے کچھ سوچنے لگی۔ جس خط میں اسے پھپھو کا پتہ ملا تھا وہ تو اس نے بے پرواہی سے دوبارہ لکڑی کے صندوق میں ڈال دیا تھا، اسے پھر سب کچھ از سر نو کھنگالنا پڑا تھا، اس میں تو بہت کاغذات تھے، لیکن بہرحال یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ اس نے پھر الماری سے چابی نکال کر صندوق کو کھولا اور سب کاغذات باہر نکال لیے، پرانے بلوں، تاروں، بینک کی رسیدوں اور خطوط کا وہ ایک بے ہنگم مجموعہ تھا۔ اس میں سے کچھ ڈھونڈنا خاصا مشکل کام تھا۔ وہ طے شدہ کاغذ کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک پرانے تار نے نہ جانے کیوں اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ ربیہ نے تحریر
پڑھی لکھا تھا، اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی بلقیس بانو چند دن علالت کے بعد انتقال کر گئی ہیں، جلدی پہنچیں، آپ کا داماد منور امین۔ ربیہ کی نگاہوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ امید کی روشن شمع کسی نے پھونک مار کر گل کر دی تھی۔ چکراتے سر اور بے قابو ہوتے دل کے ساتھ وہ بڑی مشکل سے بستر تک پہنچی تھی۔ سنہری شام اپنے خوبصورت پروں کو آہستہ آہستہ بند کرتی جا رہی تھی۔ موسم میں خنکی اور ٹھنڈ کا احساس بڑھنے لگا۔ چلیں اب، اکان نے برابر میں بیٹھے ہوئے عاشر کو دیکھا۔ اس نے نفی سے سر ہلایا۔ دونوں بچے ان سے قدرے فاصلے پر بیٹھے اب تک گروندے بنا رہے تھے۔ اس قدر حسین شام سے میں اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اس کے ایک ایک لمحے سے لطف و مسرت کشید کر کے اپنے اندر بھر لینا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں اضطراب سا تھا۔ اکان کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ دور اٹھتی ہوئی لہروں پر نگاہیں جمائے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ عاشر، اس نے نرمی سے پکارا۔ اس نے نگاہوں کا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، اچانک اداس کیوں ہو گئے؟ کبھی کبھی ہر بات جھوٹ کیوں لگنے لگتی ہے اکان؟ وقت، خوشی، مسرت، اپنا آپ، میں کہیں بیٹھے بیٹھے اچانک خلاؤں میں معلق ہو جاتا ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسے مجھے کسی شے کی طلب ہو اور اس شے کا نام سمجھ میں نہ آئے، جیسے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ ایسا جس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں خوش ہوتے ہوئے اچانک اداس کیوں ہو جاتا ہوں؟ میں ایک ہنستے بستے منظر سے اچانک غائب ہو جاتا ہوں، کیوں اکان؟ یہ کیسی کنفیوژن ہے؟ اکان اداسی سے مسکرا دی۔ اپنی کیفیات کو تم سمجھ نہیں پاتے عاشر۔ ابھی تم میرے ساتھ ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ہو، بھرپور طریقے سے یہ وقت انجوائے کر رہے ہو، لیکن تمہارا لاشعور تم سے کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد تمہیں اس بھرپور خوبصورت منظر سے غائب ہو کر کہیں اور ظاہر ہونا ہے۔ تمہارا شعور تمہیں خوشی دے رہا ہے اور لاشعور اداسی، بس یہی ساری کنفیوژن ہے۔ میں جانے کے خیال سے اداس ہوں۔ وہ بچوں کی طرح پوچھنے لگا۔ اکان کچھ نہ بول پائی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم بھی اداس ہو اکان؟ اس کے لہجے میں محبت کی گرمی جاننے لگی۔ ابھی تو نہیں ہوں، وہ جان بوجھ کر ہنس دی تھی۔ میں آنے والی جدائی کا سوچ کر قربت کے لمحوں کی خوشی برباد نہیں کرتی، اور آنے والے ملن کی گھڑیوں کا سوچ کر وقتی جدائی کا دکھ بھول جاتی ہوں۔ آپ کی طرح کنوتی نہیں ہوں جناب۔ اچھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ اور وہ میرے فون سے موٹے موٹے آنسو کس کے نکلتے تھے؟ کس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ لانے کے لیے میں اپنی توانائیاں صرف کرتا تھا؟ میڈم رجائیت پسند، اکان شرارت سے ہنسنے لگی۔ وہ محض اس کا دھیان بٹانا چاہتی تھی اور اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ ارے وہ تو یوں ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کہ تمہاری پیاری بیوی کس قدر باوفا ہے، دن رات تمہاری جدائی میں آہیں بھر بھر کر ملک میں گرمی کی شدت کم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ عاشر کو ہنسی آ گئی۔ یعنی محب وطن بھی ہے، 2 in 1۔ اس نے سر ہلایا، پھر چند لمحوں میں وہ سنجیدہ ہو گیا۔ شاید تمہیں احساس نہیں ہے اکان، اپنے ملک میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی چھت کے نیچے رہتی ہوئی عورت ان جذبات و احساسات کا اندازہ نہیں لگا سکتی جو ایک پرائے دیس میں پرائے لوگوں کے درمیان رہ کر اپنوں کی یاد میں دن گننے والے مرد کے ہوتے ہیں۔ بہت مشکل ہے یار، بہت مشکل۔ سخت قسم کی مزدوری کر کے گھر لوٹنے والے مرد کو بیوی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، محض وقتی جدائی کے رومانس میں ڈوبی ہوئی عورت کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا۔ اکان پیار سے اس کا ہاتھ سہلانے لگی۔ تو پھر لوٹ آؤ، ہمیشہ کے لیے۔ یوں بھی تمہارا کانٹریکٹ تو 2 سال کا تھا عاشر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اکان کو اس کی نظریں سمجھ میں نہ آئیں۔ کیا بات ہے عاشر؟ میرا ایک نئی کمپنی کے ساتھ 4 سال کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے اکان، اس نے بتایا۔ اکان کو یوں لگا جیسے عاشر نے اسے خبر نہ سنائی ہو، زور سے دھکا دیا ہو۔ وہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر بھی اس نے خود کو لڑکھڑاتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کیں، پھر کھولیں، پھر بند کر لیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اکان، عاشر نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پلیز عاشر، کچھ مت کہو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، پلکیں لرز رہی تھیں، جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اکان، میری بات سنو۔ کچھ نہیں سننا مجھے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے شدت سے آنکھیں میچ کر نفی میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے بتائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر نیا کانٹریکٹ سائن کر لیا، کچھ نہیں سوچا میرے بارے میں، کچھ بھی نہیں۔ کتنی آس سے، کتنی امیدوں سے روز نیا دن دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں جدائی کا ایک دن گزر گیا، پھر ایک نئے دن کو گزارنے کے طریقے سوچتی ہوں، لیکن تم یہ سب کہاں سمجھ سکتے ہو؟ تمہارے نزدیک تو یہ سب کچھ محض رومانس ہے۔ حقیقت تو وہ ہے جس کا سامنا تم کرتے ہو، پرایا دیس، پرائے لوگ، تھکن سے چور مرد کی ضرورتیں، باقی سب کچھ رومانس ہے۔ اکان پلیز۔ عاشر نے اسے نرمی سے تھاما۔ وہ خاموش ہو کر ہانپنے لگی۔ عاشر نے پاس پڑی بوتل سے گلاس بھر کر اس سے تھمایا۔ وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔
میں نے اپنی خوشی سے یہ کنٹریکٹ سائن نہیں کیا ایکان، بہت سوچا میں نے، بہت غور کیا، اپنے بچوں کے لیے میں نے یہ قربانی دی ہے۔ ابھی یہ چھوٹے ہیں، ان کی ضروریات محدود ہیں، ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے آج کی قربانی دے کر اپنا کل محفوظ اور خوشحال بنا لیں۔ کل کو ہمارے بچے بڑے ہو کر اگر اعلیٰ اداروں میں تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں تفکرات نہ آگے رہیں، ہم نے اپنی تیاری مکمل رکھی ہو۔ اگر چند ایک سال ایک دوسرے سے جدا رہ کر ہمیشہ کا ساتھ محفوظ کر لیا جائے تو یہ نقصان کا سودا نہیں ہے ایکان۔ میں اس لیے تم سے اپنی کیفیات کا ذکر کر رہا تھا کہ تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ صرف تم میری کمی کو محسوس کرتی ہو، یہ دوری مجھ پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ میں تمہارے جذبات کی بہت قدر کرتا ہوں۔ 4 سال، اس کی آواز رند گئی۔ میں آتا رہوں گا۔ کتنی بار آؤ گے؟ 4 سالوں میں زیادہ سے زیادہ 2 بار۔ بس نہ، اس نے سر جھٹکا۔ بس یہی 4 سال ایکان، آئی پرومس، ہمارے بچوں کے اچھے مستقبل کی خاطر۔ ایکان خاموش ہو گئی، پھر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ بچے کہاں گئے؟ عاشر چونک کر کھڑا ہوا تھا۔ ایکان اس کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی۔ ایمان اور مومن کھیلتے ہوئے قدرے فاصلے پر چلے گئے تھے، وہ دونوں تقریباً دوڑتے ہوئے ان تک پہنچے۔ ایکان نے ایمان کو اٹھا لیا اور عاشر جھک کر بیٹے کا چہرہ چومنے لگا۔ Discuss Life Path Blind